ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ میری مغفرت فرما، اے ہمارے رب میری مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، مومنوں کی مغفرت فرما۔ تو یہ آپ جو دعا کر رہے ہیں اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے اور ایمان والوں کے لیے جو دعا کر رہے ہیں، اگر ایک کی دعا سے دوسرے کو فائدہ پہنچنا ہی نہیں ہے تو پھر دعا ایک طرح کا معاذ اللہ ابس معاملہ ہوگا، یعنی یہاں پہ دعا مانگنے کو کوئی فائدہ بظاہر نہیں، حالانکہ ایسا نہیں۔ دعا دوسروں کے لیے مغفرت کی جانا یہ خود قرآن مجید فرقان حمید سے باقاعدہ ثابت ہے۔ ہم یہ دعا بھی مانگتے ہیں جو التحیات میں، یہ بھی قرآن پاک میں سورہ ابراہیم کے اندر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی تھی ان دعاؤں میں سے یہ دعا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، فرمایا اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے، ہمارے ان بھائیوں کو بخش جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ تو اب بتائیے کہ کسی کو جو پہلے جا چکے ہیں، یعنی دنیا سے جا چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں، ان کے لیے دعا کرنا خود قرآن بیان کر رہا ہے۔ ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور اپنے سے پہلے جو جا چکے ہیں ایمان کے ساتھ ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ تو اب اگر بعد میں آنے والوں کی دعا سے پہلے والوں کو کوئی فائدہ پہنچنا ہی نہیں ہے تو پھر اس دعا کا فائدہ؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک کی دعا سے دوسرے کو فائدہ پہنچے گا۔ تو جب دعا سے فائدہ پہنچ رہا ہے تو دعا بھی ایک عمل ہے، اسی طرح کوئی بھی نیک عمل ہے کہ اس کے ذریعے سے دوسرے کو اخروی طور پر فائدہ پہنچے گا، تو اسی کو ایصال ثواب کہتے ہیں کہ جو کچھ آپ کو ثواب حاصل ہوا آپ نے اسے آگے پہنچایا، کسی اور کو دیا۔ اب یہ ایسی کوئی مادی چیز تو ہے نہیں کہ یہ موبائل میرے پاس ہے میں نے اٹھایا کسی اور کو دیا تو مجھ سے چلا گیا، اس ثواب والا معاملہ تو ایسا ہے نہیں۔ ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، اخروی انعامات ہیں، جزا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ آدمی کے پاس سے بھی ختم نہیں ہوتا اور اگلوں کو بھی فائدہ پہنچ جاتا ہے، اگلوں کو بھی فائدہ پہنچ جاتا ہے۔